عابدہ جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے۔ میں سو کر اٹھی ہی تھی کہ شوہر کی کرخت آواز میرے کانوں میں پڑی۔ مجھے بے حد الجھن ہوئی کہ یہ کیا بات ہے، صبح اٹھتے جاؤ اور بغیر کھائے پیے کمائی پر نکل جاؤ۔ میں شوہر کی آواز کو نظر انداز کر کے بستر میں پڑی رہی۔ کچھ دیر بعد شوہر خود اوپر آئے اور مجھے لحاف کھینچ کر اتارا۔ ساتھ ہی غصے سے بولے، کیا گھوڑے بیچ کر سو رہی ہو؟ میں پاگلوں کی طرح تمہیں آواز پر آواز دیے جا رہا ہوں۔ جلدی نیچے آؤ اس سے پہلے کہ میرا پارا ہائی ہو جائے۔ مجھے شدید کوفت ہوئی۔ یہ کوئی آج کی بات نہیں تھی، واصف ایسے ہی مجھے پارا ہائی ہونے کی دھمکیاں دیتے تھے۔ میں بھی آج ڈرے بغیر دوبارہ سے بستر میں لیٹ گئی، کیونکہ واصف نے ہمیشہ دھمکی ہی دی تھی، کبھی ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ سو میں ہمیشہ ان کی دھمکیوں سے ڈرتی ہوئی فٹافٹ اٹھ جاتی تھی، لیکن آج دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ سو جو ہوگا دیکھا جائے گا مصادق میں لحاف میں لیٹی رہی۔ 5 منٹ بعد ہی دوبارہ سے میری آنکھ لگ گئی، مگر شاید قسمت خراب تھی۔ اب کی بار واصف آئے تو دھمکی نہیں دی، بلکہ بالوں سے نوچ کر کھڑا کیا اور منہ پر گھرا کر بولے کہ کیا بکواس کر رہا ہوں میں۔ پہلے روز ہی کہا تھا کہ مجھے غصہ مت دلانا، مگر تمہیں اثر نہیں ہوا، چلو اب ایسے ہی۔ اتنا بول کر انہوں نے مجھے گھر سے باہر دھکا دیا، جبکہ میں تو ابھی مکمل طور پر نیند سے بھی نہیں جاگی تھی۔ میرے بکھرے بال، پیروں میں چپل نہیں اور ہکا بکا چہرے کے ساتھ واصف مجھے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ میں نے بہت مرتبہ کہا کہ ہاتھ مت لگائیں، میں خود چل لوں گی، مگر جہاں یہ کہتی وہیں وہ بڑا سا دھکا دے دیتے اور کہتے ہاتھ لگانے کی نوبت تم خود لائی ہو، جب میں نے تمہیں ایک بار واضح بتا دیا تھا تو کیوں نہیں مانی تھی بات۔ بالآخر دل ہی دل میں خون کے گھونٹ بھرتے میں چپ کر گئی، کیونکہ میرے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر میں ہم ایک ٹوٹی پھوٹی دکان پر پہنچ گئے، جہاں بہت کم لوگ آتے تھے، مگر اس دکان کے مالک نے ہمیں دیکھ کر سر سے اشارہ کر دیا، جس کا مطلب صاف تھا کہ تم لوگ اندر چلے جاؤ۔ میں اور واصف چپ چاپ دکان کے نیچے بیسمنٹ میں چلے گئے۔ اب واصف مجھے کچھ بھی نہیں کہہ رہے تھے، بلکہ خاموشی سے اپنا کام کر رہے تھے۔ بیسمنٹ میں ایک الماری بنی تھی جس کے مختلف خانے تھے۔ واصف نے شلوار کی جیب سے چابی نکالی اور ایک خانہ کھول کر اندر سے برقعے نکالے۔ ان میں سے ایک خود پہن لیا اور دوسرا میرے سامنے کر دیا۔ مجھے اس وقت بے انتہا غصہ آ رہا تھا۔ واصف نے جب دیکھا کہ یہ برقع نہیں لے رہی تو میرے بال کھینچ کر بولے، چپ چاپ پہنو اسے، اب دوبارہ مجھے سختی پر مجبور نہ کرنا، ورنہ وہاں دفن کروں گا کہ جانوروں کو بھی نہیں ملو گی۔ یہ باتیں مجھے ڈرانے کے لیے کافی تھیں، سو میں نے سہم کر جلدی سے برقع اوڑھا اور نقاب کر لیا۔ شادی کے بعد یہ ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ واصف مجھ پر غصہ کریں یا ایسے ہاتھ اٹھائیں، ورنہ آج تک تو میں ان کی ساری باتیں محض خالی خلی دھمکیاں ہی سمجھتی رہی۔ مگر یہ سب حقیقت نکلے گا، اس بات کا ادراک نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ہم دونوں میاں بیوی سر سے پیر تک برقعے میں لپٹے ہوئے تھے۔ میں تو تھی ہی عورت، مگر کوئی میرے شوہر کو برقعے میں لپٹا دیکھ کر یہ نہیں جان سکتا تھا کہ اندر کوئی عورت نہیں بلکہ مرد ہے۔ مجھے وہیں پر چھوڑ کر واصف دکان پر اوپر چلے گئے اور دکان کے مالک سے کچھ پوچھنے لگے۔ میں جانتی تھی کہ وہ کیا پوچھ رہے ہوں گے، اسی لیے تجسس کرنے کے بجائے چپ چاپ ایک کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ بات چیت کرنے کے بعد دکان کے مالک نے ایک کاغذ پر واصف کے دستخط لیے اور ہم دونوں کو جانے کا اشارہ کیا۔ اس اشارے کو میں بھی سمجھتی تھی، سو چپ چاپ واپس اوپر آ گئی اور ہم دونوں دکان سے نکل کر سڑک پر چلنے لگے۔ پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ ہم نے کبھی یہ راستہ اتنی خاموشی سے طے کیا ہو، مگر آج ہم دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر خاموش تھے۔ میں تو ڈری ہوئی تھی اور واصف نہ جانے کیوں خوامخواہ غصے میں تھے۔ کافی دیر چلنے کے بعد ہم ایک بڑے سے مال کے پاس پہنچ گئے تو ایک پارکنگ میں واصف نے مجھے کھڑا کیا اور خود مال کے اندر چلے گئے۔ باہر بے انتہا گرمی تھی، مگر میں نے ایک مرتبہ بھی اعتراض نہیں کیا تھا، کیونکہ کیا پتا کچھ بھی کہنے کے ساتھ وہ 100 لوگوں کے درمیان ہی مجھ پر ہاتھ اٹھا دیتے۔ سو چپ چاپ وہاں پارکنگ میں کھڑے ہو کر آج کے دن ہونے والی ضلالت کے متعلق سوچتے ہوئے خود کو تیار کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں ایک بڑا امیر آدمی پارکنگ میں آیا تو ٹھنڈی سانس بھرتے میں اس کے پاس چلی گئی، ساتھ ہی سامنے ہاتھ پھیلا دیا تو وہ آدمی مجھے ناگواری سے دیکھتا ہوا گاڑی کی جانب جھکا اور بٹوے میں سے کچھ پیسے نکال کر میری ہتھیلی پر رکھے۔ وہ پیسے اس آدمی کے لیے کچھ ہوں گے، مگر میرے لیے بہت زیادہ تھے۔ اگر یہ کام میں خود کر رہی ہوتی یا شوہر میری زندگی میں نہ ہوتا تو صرف اتنے پیسے لے کر ہی میں آج کا کام ختم کر دیتی، مگر یہی تو مصیبت تھی کہ واصف کی اجازت کے بغیر میں وہاں سے ہل بھی نہیں سکتی تھی، کجا کے جانا تو بہت دور کی بات تھی۔
اس آدمی کے جاتے ہی رش شروع ہو گیا اور ایک سے بڑھ کر ایک امیر خاندان مال میں آ رہا تھا تو کوئی جا رہا تھا۔ میں نے جس سے پیسے مانگے ان سب نے مجھے پیسے دیے اور ایک مرتبہ بھی انکار نہیں کیا۔ کھڑے کھڑے میری کمر اکڑ چکی تھی اور شدید درد ہونے لگا تھا۔ میں کچھ دیر سستانے کے لیے ایک سائیڈ پر ہو کر بیٹھ گئی۔ اس دوران 5-6 گاڑیاں چلی گئیں اور میں نے بھیک بھی نہیں مانگی، لیکن عین اسی لمحے واصف مال سے باہر آئے اور میرے سامنے ایسے بغیر بھیک کی گاڑی کو جاتا دیکھ کر تیش سے ان کی بھویں اوپر کو چڑھ گئیں۔ وہ غصے سے میری جانب بڑھے اور بولے، یہاں بیٹھ کر کیا کر رہی ہو تم؟ یہ دھندا کر رہی ہو؟ کتنی گاڑیاں ایسے ہی تمہارے سامنے چلی گئی ہیں؟ تھک گئی ہو تو بتا دو، میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، پھر کرتی رہنا جو تمہارے دل میں سمائے۔ واصف میری کمر، بس ابھی میں اتنا ہی بول سکی تھی کہ واصف نے ایک زوردار لات میری کمر میں رسید کی۔ میں چونکہ بیٹھی تھی اور وہ کھڑے ہوئے تھے تو یہ عمل کرتے کسی نے بھی ہمیں نہیں دیکھا تھا۔ وہ ٹھوکر اتنی شدید تھی کہ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی اور پورا جسم دکھنے لگا۔ کھڑی ہو جاؤ اور جب تک میں نہ کہوں ہلنا مت یہاں سے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور واصف مجھے دوسری گاڑی کی جانب جاتا دیکھ کر مطمئن ہو کر مال میں دوبارہ چلے گئے۔ میں پورے دن سے بھوکے پیٹ تھی، کچھ بھی کھایا پیا نہیں تھا، اوپر سے قہر کی گرمی اور واصف کی مار کے ساتھ تلخ کلامی۔ پہلے تو وہ کبھی بھی ایسے نہیں تھے، مگر اب نہ جانے انہیں کیا ہوتا جا رہا تھا۔ اسی ادھیڑ بن میں بھیک مانگتی رہی اور شام ہو گئی۔ کھانا نہ کھانے کی وجہ سے میری ٹانگوں میں بالکل بھی ہمت نہیں رہی تھی، مگر میں واصف کو کوئی موقع نہیں دینا چاہتی تھی، سو چپ چاپ کام کرتی رہی۔ جب شوہر فارغ ہوئے تو ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر ہم دونوں واپس اسی دکان پر پہنچے اور برقعے اتار کر رکھنے کے بعد واصف نے ایک کاغذ پر سائن کر دیے اور اس کے بعد ہم گھر واپس آ گئے۔ کاش واپس نہ لوٹتے، کیونکہ واپس آ کر واصف نے مجھے بہت پیٹا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ کسی سے مار پڑی اور ایسی ہوتی ہے یہ ادراک بھی ہوا تھا، ورنہ آج تک تو میں ان لڑکیوں پر ہنستی تھی جو شوہر کی پہلے تو مار کھاتی تھیں اور پھر اس کے باوجود اپنے شوہر کو نہیں چھوڑتی تھیں، ان کے ساتھ رہتی تھیں۔ ایسی صورتحال میں ہمیشہ ان عورتوں کو لمبے لمبے لیکچر دیا کرتی تھی کہ اپنی مدد خود نہیں کرو گی تو کوئی نہیں بچائے گا تمہیں، لیکن یہی صورتحال مجھے خود پیش آئے گی میں یہ نہیں جانتی تھی۔ جب مار مار کر واصف تھک گئے تو مجھے گھر میں بند کر کے باہر چلے گئے اور میں اس ویران گھر میں چیخ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ ایک تو میں گھر سے اس قدر دور تھی کہ وہاں نہ تو مجھے بچانے کوئی آ سکتا تھا، نہ ہی بچ کر میں کہیں پر بھاگ سکتی تھی۔ مجھے تو اس شہر کی گلیوں یا قوانین کا بھی نہیں پتا تھا، تو میں مدد کے لیے کس کو پکارتی؟ اوپر سے یہاں کے لوگ عربی زبان زیادہ یا انگریزی بولتے تھے جو میں بول یا سمجھ نہیں سکتی تھی۔ بالآخر وہیں دیوار سے ٹیک لگائے میں کب سو گئی مجھے یاد نہیں۔ وہ پورا دن میں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا اور صبح میری آنکھ واصف کی آواز سے دوبارہ کھلی۔ اس وقت ان کی آواز بڑی نرم اور شفیق تھی۔ وہ مجھے کام پر جانے کے لیے سختی سے اٹھا نہیں رہے تھے، بلکہ نرمی سے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے مجھے بلا رہے تھے کہ اٹھ کر ناشتہ کر لوں۔ آج میں نے کل کی طرح غلطی کرنے کی کوئی بھی جلد بازی نہیں دکھائی اور ایک مرتبہ ہی شوہر کے کہنے پر اٹھ گئی۔ آج واصف سر سے پیر تک بدلے ہوئے تھے۔ پہلے ان کے پیار سے بلانے میں بھی ایک سختی اور روب ہوتا تھا، لیکن آج تو مکمل طور پر ہی کایا پلٹ تھی۔ جی میں نے ڈر کر جلدی سے کہا۔ اس پر وہ بولے، ناشتہ کر لو، تم نے کچھ بھی نہیں کھایا ہوا۔ ساتھ ہی اپنے ہاتھوں سے مجھے ناشتہ کروانے لگے۔ ایسا ناشتہ یا کھانا بھی میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ کھایا تھا۔ ہمارے گھر میں کھانا نہیں بنتا تھا۔ واصف خود ہی ایک نچلے درجے کے ہوٹل سے کھانا لے آتے تھے جو کہ گزارے لائق ہوتا تھا، ذائقے میں بالکل بھی اعلیٰ نہیں ہوتا تھا، مگر آج کا کھانا لاجواب تھا۔ میرے پیٹ بھر کر ناشتہ کرنے کے بعد واصف نے ایک دودھ کا گلاس مجھے تھمایا اور ساتھ ہی 2 گولیاں دی کہ یہ کھا لو، تمہاری تکلیف ختم ہو جائے گی۔ بغیر کوئی سوال کیے میں وہ سب کام کرتی رہی جو واصف مجھے بولتے گئے۔ بالآخر اس سب کے بعد انہوں نے مجھ سے معافی مانگی کہ کل انہوں نے بہت زیادتی کی، انہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ اپنی غلطی پر بہت ہی نادم ہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلا کر گویا ان کی معذرت قبول کر لی، کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی بھی حل نہیں تھا۔ نہ تو میں اس اجنبی شہر میں وہاں سے بھاگ سکتی تھی اور نہ ہی واصف سے لڑ سکتی تھی، میں تو خود بے بس تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد واصف نے میری چوٹوں پر دوا لگائی اور کہنے لگے کہ میرا دل نہیں چاہ رہا کہ آج ایسی حالت میں تمہیں کام پر لے کر جاؤں، مگر یہ ضروری ہے، جانا ہوگا۔
मैं भी लाड में आ चुकी थी, सो न रूठेपन से कहने लगी, वासिफ आज रहने देना। मगर वो गुस्सा या सख्ती करने के बजाय बोले, चलो चलते हैं, मैं तुम्हारी आसानी के लिए कुछ लाया हूँ जिसे देखकर वाकई में तुम खुश हो जाओगी। ये सुनकर मैं जल्दी से बाहर गई तो हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि सहन में एक व्हील चेयर पड़ी थी और वासिफ मुझे उस पर बैठने का बोल रहे थे। आओ बैठो इस पर, देखना अब तुम्हें चलना भी नहीं पड़ेगा, ऐसे ही आ जाओ। ये सब देखकर मेरी जुबान एकदम से गंग हो गई और मेरे अंदर तलखी भर गई, यानी मेरे जख्मों से भी ये शख्स कमाना चाहता था। जब दोबारा वासिफ ने मुझे बैठने का कहा और मैं नहीं बैठी तो मैंने महसूस किया कि उनका मूड एकदम से बदल रहा है। इससे पहले कि तीसरी मर्तबा वो दुरुस्तगी से कहते, मैंने दुपट्टा ओढ़ा और वहाँ बैठ गई। मेरे चेहरे पर नील और जख्मों के निशानात वाज़ेह थे। वासिफ मेरी कुर्सी धकेलते हुए उसी दुकान पर गए और अपना बुर्का पहन लिया, जबकि मुझे बुर्का नहीं दिया। मैंने कहा कि मुझे भी ला दें बुर्का, तो वो मुस्कुराकर बोले, नहीं आज तुम्हारा काम नहीं है, आज बस मैं मांगूंगा, तुम चुप करके बैठी रहो। मैंने बहस करना मुनासिब नहीं समझा और कुछ ही देर के बाद हम कल वाले शॉपिंग मॉल के बाहर थे। आज वासिफ मुझे बाहर छोड़कर खुद अंदर नहीं गए, बल्कि पार्किंग में ही मेरी व्हील चेयर थाम कर बुर्के में मलबूस खड़े होकर, और हैरत अंगेज तौर पर आज किसी से मांगना भी नहीं पड़ रहा था। लोग खुद ही हमारी तरफ आते और मेरी गोद में पैसे ढेर करके जाते जा रहे थे। दोपहर तक हमारे पास इतने पैसे जमा हो चुके थे कि महीना भर लगाकर इतने नहीं कमाते थे। जहां मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी, वहीं वासिफ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो बच्चों की तरह खुश हो रहे थे। बार बार मुझसे पूछते, भूख तो नहीं लगी, खाना खाओगी, कुछ खाने का दिल कर रहा है। मुझे शदीद भूख लगी थी, मगर मैंने नफ़ी में सर हिला दिया, क्योंकि मुझे उनकी मुनाफिकत पे गुस्सा चढ़ रहा था। मेरा शौहर ऐसा निकलेगा मैंने सोचा भी नहीं था। पहले तो उनके भीख मांगने का दुख था सिर्फ, मगर वो इस कदर खुद गर्ज होंगे इस बात का अंदाज़ा नहीं था। मैंने बचपन से ही बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारी थी, लेकिन वो कहते हैं ना, जो माँ बाप के लाडले होते हैं ज़िंदगी उनके साथ ही मजाक करती है। मुझे बचपन से ही पुलिस में भर्ती होने का बड़ा शौक था, मगर ये बात पहले तो कि लड़की नौकरी क्यों करेगी, और अगर वो नौकरी कर भी ले तो कोई उस्तानी लग जाए, पुलिस में मुझे कौन जाने देगा। सो मैंने पुलिस में जाने की ख्वाहिश हमेशा दिल में ही रखी, कभी ज़ुबान पर भी नहीं लाई। बस चुपचाप वही करती गई जो वालिदैन करवाते गए। हम 6 बहन भाई थे और मैं सबसे छोटी। सबकी शादियां हो चुकी थीं। अब्बा एक फैक्ट्री में मैनेजर थे, तो खर्च वगैरह की कभी कमी नहीं हुई। सारे बहन भाइयों को अब्बा ने अच्छा पढ़ाया था, मगर मैं लाड में ही रही और उनकी चहेती भी थी, तो बस 8वीं तक ही पढ़ सकी। अब्बा ने बहुत ज़ोर दिया कि 10वीं तो पढ़ लूँ, कम से कम मैट्रिक पास हो जाऊँ, लेकिन छोटे होने के बायस मैं जिम्मेदारी से घबराती थी। सो अम्मा अब्बा की हर बात की नफ़ी कर दी और आगे पढ़ाई नहीं की। उसके बाद अम्मा ने बेहतरी कोशिश की कि मैं कोई हुनर सीख लूं, मगर यहाँ भी मैं कोई काम 2 दिन करती तो थक जाती। खाना पकाने में अंडा और चाय बनानी आती थी, या बहुत हो गया तो दाल बनाना। सिलाई सीखने के लिए अम्मा सिलाई सेंटर छोड़कर आई, तो मैंने वहाँ जाने से भी इनकार कर दिया। गर्ज अपने वालिदैन को तंग करने की इंतहा कर दी। इतना किसी बच्चे ने भी नहीं सताया होगा जितना मैंने तंग किया। जब मैं 20 बरस की हुई तो अब्बा को मेरी शादी की भी फिक्र खाने लगी, क्योंकि ऐसे तो वो सारी उम्र लाड में मुझे घर नहीं बिठा सकते थे ना। सो जब रिश्ते आने लगे तो एक नई परेशानी ने जन्म लिया, क्योंकि जितने भी रिश्ते आते सबको पढ़ी लिखी कमाऊ लड़की चाहिए थी, और ना मैं पढ़ी लिखी थी ना कमाती थी, बल्कि मुझे तो घर का कामकाज भी नहीं आता था। 1-2 रिश्ते तय हुए, मगर जब उन्होंने छानबीन की तो मोहल्ले वालों ने साफ मेरे हर अमल को उनके सामने खोल कर रख दिया कि लड़की फूहड़ है, बगैर पढ़ी लिखी तो चल जाती है, मगर फूहड़ कौन बर्दाश्त करता है। सो वहाँ से भी जवाब हो गया। अब अम्मा मुझसे खफा रहने लगी थी, मुझे ताने देकर किचन में भेजती और मैं घंटे बाद ही निकल आती। इतनी रुसवाई के बावजूद मेरा बिल्कुल भी पकाने का दिल नहीं करता था। सारे बहन भाइयों ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, मगर मेरा कहीं भी जोड़ तय नहीं हो सका। फिर अम्मा ने पीरों फकीरों का दरवाज़ा खटखटाया कि शायद कहीं मेरे रिश्ते पर कोई बंदिश लगाई गई है, तभी रिश्ता नहीं हो रहा। 3-4 पीर बदलने के बाद कहीं जाकर एक रोज़ मेरा फिर से रिश्ता आया। उस रिश्ते को घर बुलाने से पहले अम्मा ने खूब मिन्नतें मांगी और मेरा सदका उतारा। अब के मुझे भी फिक्र थी कि बस किसी तरह शादी हो जाए, वरना हमारी पड़ोसन जिसकी शादी नहीं हुई थी उसकी तरह सारी उम्र लोग मुझे भी ताने देंगे। मैंने भी मन्नत के नवाफिल मान लिया।
रिश्ता आया तो बड़ी बहन थी, साथ ही उसका भाई था। भाई की दुबई में नौकरी थी और वो पाकिस्तान शादी करने के लिए आया था, जिसके बाद वो बीवी को भी दुबई ले जाता। अम्मा अब्बा को रिश्ता तो बहुत पसंद आया, मगर उन्होंने इस बार लड़के को साफ साफ बता दिया कि हमारी बेटी पढ़ी लिखी नहीं है, ना ही कोई हुनर जानती है, खाना पकाना भी इसे नहीं आता। बहन ने बगैर कोई मुंह बनाए कहा कि हम लड़की को सब सिखा लेंगे, वैसे भी दुबई में नौकर हैं इन सब कामों के लिए, बस लड़की दिखा दें। अम्मा के कहने पर मैं बैठक में गई तो उन दोनों को ही पहली नज़र में पसंद आ गई। नंद ने उसी वक्त अपने हाथों से भारी भरकम सोने के कड़े उतारकर मेरी कलाई में पहना दिए और बोली, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है, बस लड़की अब जल्दी हमारे हवाले कर दें। अम्मा अब्बा ने जहेज की बात की तो नंद ही कहने लगी, जहाज पर कहाँ जहेज लेकर जाएगी, बस इसके पहनने ओढ़ने के 2-4 जोड़े दे दें, बाकी जल्दी निकाह करवा दें ताकि कागजात वगैरह बन सकें। अम्मा अब्बा को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरा इतना अच्छी जगह रिश्ता तय हो गया है, और तो और लड़के वाले जल्द से जल्द मुझे ब्याहना भी चाहते हैं। अम्मा ने मुझसे रजामंदी पूछी तो मैंने सर झुका दिया और फिर दरवाज़ा बंद करके सबसे पहले तो मन्नत के नवाफिल अदा किए। 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही मेरा निकाह हो गया और सब मोहल्ले वाले हैरान थे कि भला आबदा को इतना अच्छा रिश्ता मिला तो मिला कैसे, जबकि अम्मा सब में प्रधान बनी फिर रही थी। वो सबसे कह रही थी कि एक पीर से दुआ करवाई है। अगर कोई उसका नाम या पता पूछता तो अम्मा साफ मना कर देती बताने से कि मैंने खुद ढूंढा है, तुम भी खुद ही पता लगा लो। तब तो मेरी बच्ची का रिश्ता नहीं होने दिया, अब तुम्हें भी उस बाबे का नाम जानना है। खैर 1 महीने के अंदर अंदर ही हैरान कुन तौर पर मेरे कागजात तैयार हो गए और रुखसती के साथ ही मैं दुबई चली आई। वासिफ एक दिन भी मजीद शादी के बाद पाकिस्तान में रुकना नहीं चाहते थे। दुबई आए तो वहाँ वासिफ का घर बहुत ज़्यादा तो नहीं मगर प्यारा था। घर में हर तरह की सहूलत मौजूद थी। मुझे यूं गुमान हुआ कि गोया जन्नत में आ गई हूँ मैं, क्योंकि ये सब मैंने अपने घर में कभी नहीं देखा था जो यहाँ देखने को मिल रहा था। शादी का पहला हफ्ता तो बड़ा अच्छा गुजरा। वासिफ सुबह जाते और 3-4 घंटों बाद वापस आ जाते। मैं भी बहुत खुश थी, शुक्र अदा करते नहीं थकती थी। बस वासिफ की एक ही बात थी कि वो ज़रा सख्त मिजाज के थे। मुझ पर गुस्सा कभी नहीं किया, मगर जो बात करते थे सख्ती से कहते थे कि इस पर अमल हो जाना चाहिए, मुझे कोई मौका नहीं देना वरना मैं अपने गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। सो मैं उनकी हर बात फौरन से मान जाती। वहाँ जाकर सबसे पहली बात जो झूठ साबित हुई वो ये थी कि उनके घर नौकर हैं। वहाँ कोई नौकर नहीं था। मैं सफाई करती, अलबत्ता वासिफ होटल से खाना ले आते थे, सो खाना पकाने की कोई फिक्र नहीं थी। 1 माह तो ऐसे ही घर में बैठे बैठे गुजर गया। फिर 1 माह के बाद वासिफ आए मेरे पास, बेहद परेशान थे। पहले तो परेशानी बता नहीं रहे थे, जब बताई तो मैं भी परेशान हो गई, क्योंकि उनकी नौकरी ख़त्म हो गई थी और कुछ कर्ज था। अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो ना चुकाते तो हमें वहाँ से जाना पड़ता। वासिफ की बात मैं समझ सकती थी और वापस मैं भी नहीं जाना चाहती थी। यहाँ जो आसाइशात थीं वो हमें पाकिस्तान में किसी तौर नसीब ना होती। मैंने वासिफ से कहा कि वो मेरे लिए भी कोई नौकरी ढूंढ लें, काम चाहे कुछ भी हो। 2 दिन बाद वो दोबारा आए और मुझसे भीख मांगने की बात की। मैंने ताज्जुब से अपने शौहर को पूछा कि आप ये क्या बात कर रहे हैं, जानते हैं ना कितना गलत है ये। इस पर वासिफ बोले, पहले मैं भी यही मानता था, मगर मेरा एक दोस्त है वो दिन में ही लाखों कमा लेता है। हमें 4 दिनों में कर्ज उतारना है वरना वापसी के लिए तैयार रहो। मैं भी भीख मांगूंगा, तुम भी मांगना, जब कर्ज उतर जाएगा तो हम ये काम छोड़ देंगे। मैंने रोकना चाहा मगर मैं मजबूर थी, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा भी दिखाई नहीं दे रहा था। नौकरी करते तो महीने से पहले तनख्वाह नहीं मिलनी थी। कम से कम हम पूरा कर्ज ना चुकाते मगर कुछ रकम तो अदा हो जाती। यही सोचकर मैंने हामी भर ली। फिर वासिफ ने बताया कि यहाँ भीख मांगने का भी एक सिस्टम है, रजिस्टर होना पड़ता है, और वो मुझे उस टूटी फूटी दुकान की बेसमेंट में ले आए जहाँ हर भिखारी के भीख मांगने वाले कपड़े पड़े होते थे, जिन्हें रखने के लिए उसे अलग से लॉक्ड खाना मिलता था। फिर जाने से पहले हाजिरी की तरह साइन और तारीख डालनी होती थी और अपनी जगह लिखनी होती थी जहाँ दिन के वक्त भिखारी भीख मांगता था। सो ये देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई मगर चुप कर गई, ये सोचकर कि दुबई बड़ा शहर है तो लोगों ने यहाँ भी भीख मांगने का अच्छा निज़ाम बना रखा होगा। इस सारे काम के बाद हम बड़े बड़े मॉल के सामने जाकर बुर्का पहनकर खड़े हो जाते और अमीर लोग हमें बहुत ज़्यादा भीख देते थे।
ایسے کرتے کرتے 4 دنوں میں ہی ہم دونوں میاں بیوی قرض سے بھی زیادہ رقم جمع کر چکے تھے۔ واصف تو بہت خوش تھے، بار بار میرا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ خوش تو میں بھی تھی کہ اتنی بڑی مصیبت ٹل گئی۔ پھر میں نے واصف سے یہ کام چھوڑنے کی بات کی تو وہ غصہ ہو کر کہنے لگے، تم پاگل ہو گئی ہو؟ جب آرام سے کوئی محنت کیے بغیر پیسے مل رہے ہیں تو انہیں کیوں ٹھکرا رہی ہو؟ بس کھڑا ہونا پڑتا ہے، ورنہ اگر پورا مہینہ کام کریں تب بھی ایک دن جتنا نہیں کما سکتے ہم۔ میں چپ کر گئی، سوچا تھا کہ واصف کو خود ہی عقل آ جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تھے اور ان کا لالچ مجھ پر صاف کھل گیا تھا۔ اب تو مجھے شک ہونے لگا تھا کہ کیا پتہ شادی کر کے مجھے دبئی بھی بھیک منگوانے کے لیے ہی لائے ہوں، لیکن میں اپنے شک کی تصدیق نہیں کر سکی۔ ویل چیئر پر میں نے ہفتہ بیٹھ کر بھیک مانگی اور ان دنوں گویا پیسہ آسمان سے برس رہا تھا، لیکن ایک بات تھی، واصف سارا پیسہ استعمال کہاں کرتے تھے یہ بات نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ گھر میں اسی ہوٹل سے کھانا آتا تھا جہاں سے پہلے کھاتے تھے، اور مزید تو کسی شے کا بھی اضافہ نہیں ہوا تھا۔ ایک روز میں نے شوہر کو پوچھا کہ وہ پیسے کہاں ٹھکانے لگاتے ہیں تو وہ بہت غصہ ہوئے۔ اس کے بعد میں نے کبھی بھی یہ بات دوبارہ سے نہیں پوچھی۔ بالآخر ایک دن میں نے منع کر دیا کہ میں ویل چیئر پر بیٹھ کر نہیں مانگوں گی، اگر انہوں نے اصرار کیا تو میں بھاگ جاؤں گی۔ کچھ سوچ کر وہ مان گئے اور ہم پھر سے پرانے طریقے سے مانگنے لگے۔ ایک روز واصف ایک آدمی کے ساتھ آئے۔ اس آدمی کے پاس بہت خوبصورت اور بڑی گاڑی تھی۔ واصف نے مجھے کہا کہ اندر بیٹھ جاؤ۔ میں ڈر گئی اور کہا کہ نہیں، آپ کے بغیر نہیں بیٹھوں گی۔ واصف نے اسی لمحے مجھے اندر بٹھایا اور بولے، میں 1 منٹ میں آتا ہوں، یہ آدمی میرا جاننے والا ہے۔ میں نے سوچا ابھی آ جائیں گے۔ آدمی بھی گاڑی میں بیٹھ گیا اور گاڑی چل پڑی۔ جب واصف واپس نہیں آئے تو میں نے چیخیں مارنا شروع کر دی۔ آدمی نے گاڑی کا شیشہ اوپر کر دیا اور ایک ویران جگہ پر لا کر بولا کہ بہن پریشان نہ ہو، میں نے تمہاری جان بچا لی ہے۔ مگر مجھے اس کی کوئی بات بھی نہیں سنائی دے رہی تھی، صرف یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس وقت میں غیر آدمی کے ساتھ ایک ویران جگہ پر گاڑی میں ہوں اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جب میں نے آدمی کی بات نہ سنی تو اس نے جھنجھلا کر جیب سے موبائل نکالا اور ایک ویڈیو چلا کر میرے سامنے کر دی۔ پہلے تو میں وہ ویڈیو نہیں دیکھ رہی تھی، مگر اس آدمی نے زبردستی دکھائی تو دیکھنا پڑی۔ مگر وہ ویڈیو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ آدمی سچ کہہ رہا تھا کہ اس نے میری جان بچا لی تھی۔ مگر افسوس، ابھی تک میں بیوی تو واصف کی ہی تھی نا۔ میں نے تصدیق چاہی تو آدمی نے 1-2 لوگوں کو فوراً فون ملا کر مجھے تصدیق بھی کروا دی۔ اس ویڈیو میں میرے شوہر صاف دکھائی دے رہے تھے، جو پیسوں کا ایک سوٹ کیس دوسرے آدمی کو دے رہے تھے اور بدلے میں ڈرگز کا بھرا ہوا بیگ اس آدمی سے لیا۔ یعنی واصف نشے کی اسمگلنگ کرتے تھے، انہی پیسوں سے جو مجھ سے بھیک منگوا کر جمع کرتے تھے۔ اس آدمی نے بتایا کہ میں پولیس والا ہوں اور تمہارے شوہر کو پکڑنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کے ناقص نشے کی وجہ سے 100 جانیں ضائع ہو گئی ہیں۔ میں اس کے اصل اڈے پر چھاپا مارنا چاہتا ہوں۔ اگر تم میری مدد کر دو تو ایک مجرم کو سزا بھی مل جائے گی اور تمہیں چھٹکارا، ورنہ ہمیں تمہیں بھی گرفتار کرنا پڑے گا۔ مزید یہ کہ اس کی پاکستان میں کوئی بہن نہیں ہے، بس یہ اپنے کاروبار کو چھپانے کے لیے تمہیں بیاہ کر لایا ہے تاکہ دیکھا جا سکے کہ یہ بھیک مانگتا ہے، ورنہ اصل میں اس کا کام نشے اور لڑکیوں کی سپلائی کرنا ہے۔ ابھی بھی میں نے اسے بہت پیسوں کی آفر کی تو یہ شخص تمہیں میرے ساتھ بھیج کر غائب ہو گیا ہے۔ کیا تم ایسے انسان کے ساتھ رہنا چاہو گی جسے بیوی کی عزت کا بھی خیال نہ ہو؟ یہ سن کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ میں نے اس آدمی کو واصف کی ساری روٹین بتا دی۔ بے شک پولیس میں جانا میرا خواب تھا، اور اگر میں وہاں نہیں جا سکی تو کیا ہوا؟ کم از کم میں پولیس والوں کی مدد تو کر سکتی تھی نا، کہ وہ ایک عادی مجرم کو پکڑیں اور مجھے واپس پاکستان میرے والدین کے پاس بھجوا سکیں۔ میں نے انہیں وہ جگہ بھی بتا دی اور شک ظاہر کیا کہ وہ ٹوٹی دکان جہاں سارے بھکاریوں کا ریکارڈ ہوتا ہے، مجھے وہی اڈا لگتا ہے ان کا۔ اس آدمی نے اپنے بندے بھیج کر وہاں چھاپا پڑوایا اور اگلے 3 گھنٹوں کے بعد ہی میں جہاز پر بیٹھی پاکستان جا رہی تھی۔ پاکستان پہنچ کر میں نے اماں ابا کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ اماں بیچاری تو اس پیر کو کوس رہی تھیں کہ پتہ نہیں کیسے دم درود کر دیے ہیں۔ پاکستان پہنچنے کے ٹھیک 1 ماہ بعد ہی مجھے واصف کی جانب سے طلاق بھی مل گئی اور وہ پولیس کی حراست میں پکڑا بھی جا چکا تھا۔ اب میں نے دوبارہ سے اپنی پڑھائی شروع کر دی ہے، کیونکہ میں ساری عمر جہالت کے ساتھ نہیں گزار سکتی۔